लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम व मा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुन्तुम ताक़िलून हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम व ला युहिब्बूनकुम व तुअमिनून बिल किताबि कुल्लिहि व इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिल मिनल ग़ैज़ क़ुल मूतू बिग़ैज़िकुम इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर इन तमसस्कुम हसनतुम तसूहुम व इन तुसिबकुम सय्यतुन यफ़रहू बिहा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शय्या इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 118 से 120 आपके सामने तिलावत की गई। आज का खुतबा इन आयात की रोशनी में होगा।
میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کی تعلیم اور جس کی خبر ہمیں تقریباً 1450 سال پہلے دی، ہم مسلمان اس سبق کو بھلا کر کے زندگی گزار رہے، اور پھر ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو قرآن مجید ان ساری باتوں کا جواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اے ایمان والو، تم مومنوں کے علاوہ، اپنے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ اور یہ یہود و نصارہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اذیت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، مصیبتیں آئیں۔ ان کے منہوں سے یہ بات جو ظاہر ہوئی ہے، یہ اس کی نسبت جو ان کے دلوں میں ہے وہ بڑی ہے۔ تحقیق ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کر کے بیان کیا ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تم ہی ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو۔ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اور تم پوری کتاب کے ساتھ ایمان لاتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو کاٹ کر کے کھاتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ آپ کہہ دو کہ تم اپنے غصے کے ساتھ ہی مر جاؤ۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، اگر تمہیں کوئی اچھائی، بھلائی، خیر پہنچے، تو یہ چیز ان کو تکلیف دیتی ہے، یہ ان پہ ناگوار گزرتی ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی تدابیر، ان کی سازشیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوئی کہ مسلمانوں کو کسی بھی حالت میں یہود و نصارہ پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور دلی دوست صرف مسلمانوں کو ہی بنانا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کاروبار کرتے ہوئے، ماحول معاشرہ میں رہتے ہوئے، کوئی آپ کے پڑوسی ہیں، کوئی آپ کے محلے دار ہیں، آپ کا ان کے ساتھ کاروبار ہے، لین دین ہے، آپ یہ سارے معاملات ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ان سے اچھا سلوک کریں، اخلاق کا مظاہرہ کریں، لیکن اپنی راز کی بات ان کو نہیں بتائیں۔ جو مسلمان کے ساتھ تمہاری دلی محبت ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں بیان بھی کر دی کہ وہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے۔
ان کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچے، تم مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، اور تمہیں اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمت حاصل ہوتی ہے یا آسانی ملتی ہے، وہ خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، تو یہ ان پہ بہت ناگوار گزرتی ہے۔ ہمارے لیے ان باتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ بنیادی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، تقوی اس کو اختیار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کو پسے پشت نہیں ڈالنا۔ آپ ذرا دیکھیے، یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور اس سے مسلمانوں کی قوت، طاقت، اسباب سب کمزور ہو جائیں گے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے تمہیں جیسے چلائیں گے ویسے تم چلو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں یہ تعلیم دی ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 100، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کہ اے ایمان والو، اگر تم یہود و نصارہ یعنی جن کو کتاب دی گئی ان کی تابع داری کرو گے، ان کے ایک گروہ، ایک جماعت کے پیچھے چلو گے، ان کی باتیں مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد تمہیں واپس لوٹا دیں گے، یعنی تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے، کافرین، کفر کرنے والے۔ اب یہ کفر حقیقی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، مرتد ہو جائیں، لیکن یہ ایسا کفر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے اغراض و مقاصد میں کامیاب ہوں گے، اور ہو بھی رہے ہیں اور اب تک ہوئے ہیں۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب خطبۃ الوداع کے موقع پر بہت ساری باتوں کی تعلیم دی، تو ان میں سے ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص یہ بھی کہی کہ میرے بعد تم کافر نہ ہو جاؤ، کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگ جاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انظروا، دیکھنا، خیال کرنا، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد تم کافر نہ بن جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، بعض تمہارا بعض کی گردنیں اتارنا شروع کر دو۔ اب یہ مسلمانوں کی آپس میں جو جنگ ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہیں، اور آپس میں جو ان کی قتل و غارت ہوئی ہے، گو اس کو کفر کہا ہے، لیکن وہ حقیقی کفر نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لائق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ بات بطور خاص بیان کی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا۔ کہا دونوں کو مومن ہی ہے، ایمان سے خارج نہیں ہوئے، لیکن اس کی سنگینی کی وجہ سے لفظ کفر کا اطلاق کیا ہے اس میں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر،
مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، نافرمانی ہے، جرم ہے، گناہ ہے، اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ تو اس کی سنگینی کی وجہ سے لفظ کفر استعمال کیا ہے، اور اس کو اہل علم کی زبان میں کفر دونہ کفر کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ نے کہا کہ اہل حیرہ کے نوجوان کہ وہ حساب کتاب لکھنے میں، خط و کتابت کرنے میں، خوش نویسی میں بہت ماہر ہے، لہذا آپ اس کو اس کام کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ تو انہوں نے فرمایا پھر تو میں مومنوں کے سوا دوسروں کو بتانا بنانے والا ہوں، یعنی دلی دوست یا رازدان بنانے والا ہوں۔ تو یہ بات کہہ کر کے انہوں نے ان کو یہ بات سمجھائی اور بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے، اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے بطور خاص، کہ تم یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ، بتانا نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ۔ تو اگر میں یہ عمل کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے اللہ نے مجھے منع کیا میں وہ کام کر رہا ہوں، قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف عمل کرنے والا ہو جاؤں گا۔ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے، اور یہ روایت امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے۔ ایسے ہی ابن ابی حاتم رازی نے حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے یہودیوں سے، مسلمان ہونے سے پہلے ان لوگوں کے جو اوس اور خزرج وغیرہ قبائل تھے اہل مدینہ کے، ان کا ان سے میل جول تھا، ان کے ساتھ ان کی ہمسائیگی تھی، ان کے وہ حلیف تھے، ان کے ساتھ ان کے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے تھے، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، یہ سارے معاملات ان کے آپس میں چل رہے تھے۔ تو یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر کے منع کر دیا کہ اب آپ نے ان یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہیں بنانا، رازدار نہیں بنانا، ان کے ساتھ پہلے والا معاملہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عیسائی کاتب رکھا ہوا ہے اپنے معاملات کے لیے، اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ منشی ہے یا سیکٹری ہے یا کاتب ہے، کوئی بھی نام دے لے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تجھے مارے، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تو انہوں نے سورہ مائدہ کی یہ آیت تلاوت کی ان کے سامنے اور ان کو اس بات کی خبر دی کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، سنو اور غور کرو، تم اس سے غافل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو شخص بھی ان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔
آج آپ خبریں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایرانیوں کو مروانے والے، ان کی اعلی قیادت کو قتل کروانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ یہودی ہیں جو جاسوسی کر رہے ہیں، جو ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں، جن پر ان کا اعتماد ہے۔ اور یہ یہودی ایسے پر اسرار طریقے سے مختلف ممالک میں گھسے ہوئے ہیں جہاں وہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ 2-3 دن پہلے ہی قطر میں اور سعودیہ میں کتنے ایسے یہودی اسرائیلی موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے جو ایک بہت بڑی کارروائی کرنے اور کروانے والے تھے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جس کو اللہ نے پیدا کیا، جن کا اللہ خالق ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے یا ہم سمجھتے ہیں؟ ہمیں ان کی فطرت اور نیچر کا زیادہ علم ہے یا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں ان چیزوں سے باخبر کر رہا ہے کہ تم نے کبھی ان پہ اعتماد نہیں کرنا۔ پنجابی میں کہتے ہیں وسنا نہیں ہے، نہ کبھی ان کا اعتبار نہیں کرنا، اور کبھی یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے کہ جب بھی ان کو موقع ملے گا تمہیں ہر اعتبار سے نقصان پہنچائیں گے، اور وہ پہنچا رہے ہیں مسلسل۔ اور مسلمانوں کی حالت ظاہر یہ ہے کہ اس کے باوجود ان پہ اعتماد کرتے ہیں، پھر بھی ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ عربوں نے جو امریکہ کے ساتھ معاہدے کیے کہ آپ ہمارا دفاع کریں گے اور امریکہ کو اڈے دیے، کیا اب امریکہ ان کا دفاع کر رہا ہے؟ وہ دفاع تو اسرائیل کا ہی کر رہا ہے۔ وہ اپنا تمام تر سسٹم اور نظام یہاں سے موو کر کے اسرائیل لے گیا کہ وہ اسرائیل کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا جاؤ تم باہر میں، تم سے مجھے کیا غرض ہے، تم سے پیسے لینے ہیں وہ میں تم سے ویسے بھی وصول کر لوں، زبردستی وصول کر لوں، بار بار وہ کہہ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مان کر کے یقین کر کے اس پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم دنیا میں محفوظ نہیں ہو پائیں گے۔ کتنی بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ پورا عرب اس جنگ میں داخل ہو جائے، اور وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور ڈر جاؤ گے، تقوی اختیار کرو، لا يضركم كيدهم شيئا، ان کی سازش تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اگر یہ مسلسل اپنے اس صبر و ضبط کا عرب مظاہرہ کرتے رہے تو آپ یقین مانیے کہ ان کے عزائم ناکام ہو جائیں گے اور عربوں کی ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ کیسی عظیم بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس وقت خبر دی۔ یہ آنے والے حالات میں قرآن مجید بعین ہی ویسے ہی رہنمائی کر رہا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قرآن نے رہنمائی کی۔ کوئی بات ہے ایسی جو چھپی رہ جائے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ بار بار جو اللہ تبارک و تعالیٰ بات کہہ رہا ہے، خطاب اہل ایمان کو کیا جا رہا ہے، اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فاولئک هم الظالمون۔ کہ اے ایمان والو، تم اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو دوست نہیں بنانا اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دے، ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کرے
پھر تم نے ان کو دوست نہیں بنا. اور جو شخص بھی ان کو دوست بنائے گا تم میں سے، فرمایا یہی ظالم ہے. یعنی اگر ہم ان کو دلی دوست بناتے ہیں تو ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم ظالم قرار پا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی روشنی میں، اس کے فرامین کے مطابق. اور اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کے اوصاف بیان کیے اور ہمیں بتایا اور خبر دی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ان کا رویہ کیا تھا، ان کا ایمان کیسا تھا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو ایسا نہیں پائیں گے. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ یہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو دوست بنائیں، ان سے محبت کریں. رشتہ ناتا اپنی جگہ پر والد ہے احترام، دنیاوی اعتبار سے سب کچھ ٹھیک رکھنا ہے. والدہ ہے، دنیاوی اعتبار سے حسن سلوک کرنا ہے. بیٹے ہیں، اولاد ہے، بھائی ہیں، دنیاوی اعتبار سے میل جول رکھنا، حسن سلوک کرنا ہے. ان کے جو حقوق بنتے ہیں، جو حقوق شریعت نے مقرر کیے ہیں، وہ ادا کرنے ہیں. لیکن راز کی بات نہیں بتانی، مسلمانوں جیسا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کرنا، دلی طور پر ان سے ویسی دلی محبت نہیں کرنی. وہ پدری محبت تو ہو سکتی ہے، وہ باپ کے ساتھ جو ہے شفقت کا معاملہ ہو سکتا ہے، اولاد کے ساتھ ہو سکتا ہے، بھائی بندی تو ہو سکتی ہے، لیکن دلی اعتبار سے ان کو دوست نہیں بنانا. اپنی راز کی، اسلام کی، مسلمانوں کی کوئی بات ان کو نہیں بتانی، ان کے ساتھ شیئر نہیں کرنے. آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی رشتہ ہے دنیا؟ باپ، بھائی، بیٹے وغیرہ سارے، یہ اہل ایمان کا آگے ذکر ہو رہا ہے. اور یہ سارے رشتے اللہ نے گنوا دیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عملی طور پر ایسا کر کے دنیا کو پیغام دیا، بتا دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان اوصاف حمیدہ کو، کہ انہوں نے جس طریقے سے قرآن مجید پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. اللہ اکبر. کہا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ یہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کا خاندان، قوم، قبیلہ، برادری ہی کیوں نہ ہو، أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمُ الْإِيمَانَ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا گیا، پیوست کر دیا گیا. یہ ان کے ایمان کی اور ان کے عمل کی، ان کی اسلام پر، ایمان پر پختگی، اس پہ کاربند ہونا، اس کو اللہ بیان کر رہا ہے. اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت، کہ اس کے مقابلے میں اپنے ان قریبی عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو، رشتہ دار کو، اولاد کو، خاندان، قوم، قبیلہ، برادری کو کوئی اہمیت نہیں. اس کا عملی مظاہرہ ہوا جنگ بدر میں، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قریبی عزیز قتل کیے. اور جب قیدی بنا لیے گئے 70 سرداران قریش قتل ہو گئے، 70 کو قیدی کر لیا گیا. اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل. آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی عقیل بھی شامل ہیں قیدیوں میں. اللہ اکبر. آپ سوچیں اور غور کریں ذرا، ان کو بھی فدیہ لے کر کے چھوڑا گیا، بغیر فدیے کے ان کو بھی معافی نہیں دی گئی. آپ علیہ السلام اور ابوبکر صدیق اور بعض صحابہ کا
خیال تھا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نہیں، یہ اپنے اپنے رشتہ دار سب لوگ ان میں سے پکڑ لیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، اس زمین پر خون بہائیں، اور اللہ کو ہم دکھا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم ان رشتوں کو تیرے دین پر، تیرے اسلام پر، تیرے احکامات پر قربان کر رہے ہیں تیری خاطر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے آپ علیہ السلام کو کہا کہ اگر ہم نے پہلے سے یہ بات نہ لکھ دی ہوتی کہ فدیہ لینا آپ کے لیے حلال قرار دے دیا گیا ہے تو ہم آپ کی سرزنش کرتے، آپ کو سزا دیتے۔ یعنی اللہ بھی کیا چاہتا تھا؟ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش ظاہر کی، اللہ بھی چاہتا تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ان قریبی رشتہ داروں کا خون بہاتے، ان کو قتل کر دیتے۔ اس لیے ان کی یہ تعریف کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں کہ یہ ایسی قوم ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان پیوست ہو چکا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور وہ روح کے ساتھ ان کی تائید کرتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان باغات میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ، وہ اس سے راضی ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا اور آخرت میں بھی دے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تکالیف برداشت کی، کتنے دکھ اٹھائے، کیا کچھ ظلم و ستم برداشت نہیں کیا، لیکن پھر آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے کیا عزت، کیا مرتبہ مقام عطا فرمایا۔ مؤذن مقرر ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، آپ اپنے آگے کسی کے قدموں کی چاپ سن رہے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ، یہ مرتبہ مقام ملا نا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد شام چلے گئے، وہاں سے ملاقات کے لیے تشریف لائے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ سرداران قریش جن میں حکیم بن حزام اور دوسرے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو اجازت نہیں مل رہی، انتظار ہو رہا ہے۔ جب دربان نے جا کر کے، غلام نے جا کر کے اطلاع دی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر امیر المومنین نے فوری طور پر اٹھ کر کے اپنی چادر بھی اوپر پوری طرح سے نہیں لی اور وہ کندھوں سے نیچے پھسل رہی ہے، بھاگتے ہوئے جلدی سے باہر آئے اور آ کر کے کہتے ہیں جا سیدنا بلال، جا سیدنا بلال، جا سیدنا بلال، ہمارا سردار بلال آ گیا، ہمارا سردار بلال آ گیا، ہمارا سردار بلال آ گیا۔ انہوں نے کہا ہم کتنی دیر سے انتظار میں، ہمیں تو اجازت نہیں ملی، اور بلال کے یہ یوں پروٹوکول ہے، استقبال ہو رہا ہے اس کا۔ کہا تمہیں معلوم ہے اس نے اسلام کب قبول کیا؟ جب اسلام کو اس کی ضرورت تھی، اور تم نے اسلام اس وقت قبول کیا کہ جب تمہیں اسلام کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ فرق ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریفیں کر رہا ہے قرآن میں، ان کے لیے اعلان کر رہا ہے اللہ ان سے راضی ہے، یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ بات خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، یقینی بات ہے کہ اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت،
اللہ کا گروہ یہی کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوست، ہم جب تک صحابہ والا طریقہ اختیار نہیں کریں، ان والا انداز اختیار نہیں کریں گے، ان کی طرح اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں ان کا ساتھ نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ان کا ساتھ نصیب ہو تو پھر ہمیں یہ سب کچھ اپنانا ہوگا، ان والا طور طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ اکبر، جب حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لیٹر لکھ دیا، ایک عورت مشرکہ مکہ کی رہنے والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ آور ہونے والے، اس سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا، صرف یہ بات ذہن میں رکھ کر کے کہ میرے بیوی بچے وہاں ہیں، مکے والے ان کا خیال کریں گے، ان سے اچھا سلوک کریں گے، ان کا لحاظ کریں گے، ان پہ سختی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ علیہ السلام نے مقداد، عبداللہ بن زبیر اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تینوں کو بھیجا اور فرمایا کہ روضہ خاک پر یہ عورت ہے، اس کے پاس خط ہے، وہ وصول کرو۔ وہاں جا کر کے اس کو روک لیا، اس سے خط مانگا، اس نے انکار کر دیا، بڑی کوشش کی، وہ نہ مانی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ بات یاد رکھ، ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تیرے اندر سے خط نکالیں گے، یہ ہمارے رسول نے ہمیں خبر دی ہے، یہ کبھی غلط ہے نہیں ہو سکتا، تیرے پاس خط ہے دے دو۔ جب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنی میڈیوں میں سے وہ خط نکال کر کے دے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خط لے کر کے آئے، آپ نے پڑھوایا اور پوچھا حاتب سے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا عذر سن لیں، میں نے اللہ رسول کے خلاف قدم نہیں اٹھایا، میری نیت ارادہ یہ نہیں، یہ ایسی بات میں نے لکھی جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں جلالی طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے پتہ نہیں ہے یہ کون ہے؟ اور یہ بدری ہے، اس نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ آج کے بعد اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو بھی عمل کرو گے میں نے تمہیں بخش دیا، تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بدری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کے شروع میں ہی اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے اس معاملہ کے بارے میں کیا رہنمائی کی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اہل ایمان میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ اور ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں نہ بڑھاؤ، ان پر اعتماد نہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ کن کو کہا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات کہی، اور یہ بات ہمارے لیے بھی بعین ہی اسی طرح سے عمل کرنا لازم ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر عمل کرنا لازم تھا۔ کہا کہ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت کے پیغامات بھیجتے ہو، ہاتھ بڑھاتے ہو دوستی کے۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ جو تمہارے پاس حق آ گیا انہوں نے اس کا انکار کیا ہے، اس کو نہیں مانتے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، آپ تو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو، آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت امریکہ کا صدر جس طریقے سے بکھلا کر کے جو مختلف بیانات دے رہا ہے اور روزانہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، غلط بیانی بھی کر رہا ہے، اب بھی کوئی مسلمانوں کو شک و شبہ باقی رہ گیا؟
کہ ان کے کیا عزائم ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم صحیح معنی میں ویسے مسلمان نہیں بن رہے جیسے اللہ تبارک و تعالی ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ صحابہ جیسے بن جائیں تو پھر دیکھو، پھر اللہ کے فضل و کرم سے کایا پلٹ جائے۔ مسلمانوں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین اسلام کو پس پش ڈالا اور جہاد کو چھوڑا، اس وقت سے ذلیل و رسوا ہو رہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیعینہ اختیار کر لو، یہ سودی کاروبار ہے، یہ اختیار کر لو گے اور بیلوں کی دمیں پکڑ کر کے کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ، یعنی حرام کا کاروبار کرو گے، سودی کاروبار کرو گے، کھیتی باڑی پہ ہی راضی ہو جاؤ گے اور اللہ کے دین کو پسے پش ڈال دو گے، جہاد کو چھوڑ دو گے، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ اس وقت تک تمہارا کھویا ہوا مقام تمہیں حاصل نہیں ہو سکے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آ جاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد نہیں شروع کرو۔ جب مسلمان یہ کام کرنا شروع کر دیں گے اور جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں ان پہ عمل پیرا ہو جائیں گے اور اللہ کے راستے میں جانیں قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر یقین مانو کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایسا ہوتا رہا جب تک مسلمان ایمان اور یقین کے ساتھ کھڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصرت اور مدد کی۔ جب یہ تاتاری آگے بڑھتے جا رہے تھے، مسلمانوں کا قتل عام کرتے جا رہے تھے، جب شام کی طرف بڑھے، ان کی فوجیں لاکھوں سے متجاوز ہیں اور یہ مسلمان ان کے مقابلے میں بالکل قلیل ہیں، چند ہزار ہیں۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ نے اس وقت کہا تھا حاکم وقت کو کہ امیر المومنین ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے، جنگ کریں گے، انشاءاللہ ہم ان پہ غالب آئیں گے۔ اور جو انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں یہ تحقیقاً ہے، تعلیقاً نہیں ہے، یعنی یہ بات متحقق ہے، ثابت شدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، نیت یہ ہوتی ہے ہم نے یہ کام نہیں کرنا، کہا یہ معلق نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان پہ غالب آئیں گے۔ پھر یہ مسلمان لڑے اور تاتاریوں کو شکست ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کر دی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول قانون ہمیشہ سے جاری و ساری ہے، کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ۔ اور کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہیں بڑے بڑے لشکروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غالب آ گئی۔ جب ہم ایسے بن جائیں گے پھر اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال ہوگی، پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہمیں شکست نہیں دے سکے گی۔ ہم نے تو دین اسلام کو ہی اپنے گھر سے دیس نکالا دیا ہوا ہے، ہم بذات خود دین اسلام سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ہم رات دن اپنے بچوں کو جو تعلیم دلا رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ وہ اسلام کی ہے یا یہود و نصارہ کی؟ ان کا کلچر، ان کی تعلیمات، وہ اعلیٰ تعلیم کے نام پر جو ہم بھاری فیسیں دے کر کے بچوں کو اسکولوں میں تعلیم دلاتے ہیں وہ کیا سکھاتے ہیں؟ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے نام پر بے دین بنا رہے ہیں۔ ایک جگہ درس ہوا، وہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ موجود تھے۔ ایک وکیل صاحب نے سوال کیا، وہ کہنے لگے کہ جی یہ مسلمانوں کی حالت زار کیوں ہے، ہمارے بچے جو ہے دین کی طرف راغب کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا جو کچھ آپ نے ان کے ذہن میں بات بٹھا دی ہے کہ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی، آپ نے پہلے ان کو مسلمان بنایا، کوشش کی ان کو مسلمان بنانے کی، مسلمان رکھنے کی؟ جب وہ 7 سال کا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آپ نے نماز کا حکم دیا، 10 سال کا ہوا سختی کی، 12 سال کا ہوا پھر آپ نے سرزنش کی، آپ نے تو اس کو نمازی نہیں بنایا، مسلمان بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیا کہ تمہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے تم نے انجینئر بننا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے فلاں بننا ہے، تم نے فلاں بننا ہے۔ اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن پہلے کیا ہے؟ پہلے مسلمان بنانا ہے، پھر بعد میں سب کچھ بناؤ۔
تو میرے بھائی اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی اس طریقے سے تربیت ہی نہیں کی جس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ ہم ویسے زندگی نہیں گزار رہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، احکامات دیے ہیں۔ دوسرے ایک مقام پر سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی یہ بات بیان فرما رہا ہے اور منع فرما رہا ہے، لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والے کافروں کو ایمان والوں کے علاوہ اپنا دوست نہ بنائیں، ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں نہ بڑھائیں، ان پر اعتماد نہ کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک دن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنْ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے پہلے لوگوں کہ قدم با قدم، بالشت بالشت چلو گے، یہاں تک کہ اگر انہوں نے سانڈے کی بل میں گھسنے کی کوشش کیا تو تم بھی گھسو گے، یہاں تک ان کی تابع داری کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ نہیں ہے یہود و نصارہ مراد نہیں تو پھر کون ہے؟ جن کی تم پیروی کرو گے؟ آج ایمانداری سے بتائیں کہ ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ رسول کی تابع داری فرما برداری جو مطلوب ہے وہ ہو رہی ہے؟ کاروبار زندگی میں بغیر حلال حرام کی تمیز کیے کاروبار کر رہے ہیں اور زمیندار رو رہے ہیں آلوؤں کی وجہ سے، فصلوں کی وجہ سے نقصان ہو گیا، پس گئے، اس کے باوجود کتنے زمیندار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بہت زیادہ مالی خسارہ اور نقصان میں چلے گئے۔ انہوں نے اللہ کی توجہ کر لی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، جو عشر نہیں دیتے تھے وہ گناہوں سے باز آ گئے، جو اپنے ماتحتوں پہ ظلم و ستم کرتے تھے اس سے رک گئے۔ کیا انہوں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی؟ کیا انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ آج کے بعد ہم حلال کمائیں گے، حرام کے قریب نہیں جائیں گے، ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے، ناجائز کام نہیں کریں گے، شریعت کے خلاف زندگی نہیں گزاریں گے؟ نہیں، ایز اٹ جہاں تھے وہاں ہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تعلیمات دیکھے ذرا، اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب 1967 میں مصر اور عرب مل کر کے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے تو مصریوں کی شکست باعث کیا چیز بنی؟ جو بڑے بڑے افسران تھے اعلیٰ عہدوں پر، ان کے گھروں میں یہودنیں تھیں جو ان کی بیویاں تھیں اور وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتی تھی۔ آپ اپنے گھروں میں جب ان کو داخل کرو گے تو پھر کیسے آپ ان کے شر سے، ان کی سازشوں سے محفوظ رہ سکو گے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کہ آپ علیہ السلام نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ زید تم یہ عبرانی زبان سیکھ لو، سریانی زبان سیکھ لو، اس میں یہ یہودی مجھے خط لکھتے ہیں، میں ان یہودیوں سے پڑھواتا ہوں اور ان سے ہی جواب لکھواتا ہوں، مجھے ان پر یقین اور اعتماد نہیں ہے، کہیں یہ گڑبڑ نہ کر دیں، میری بات کسی اور طریقے سے لکھ دیں، ان کی بات کسی اور طریقے سے مجھے سنا دیں، لہذا تم زبان سیکھ لو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے صرف 2 ہفتوں میں یہ زبان سیکھ لی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ ان کے ساتھ خط و کتابت کرتے تھے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، جو گزشتہ آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں ہم نے باتیں عرض کی ہیں، ان کا مقصد وحید یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ان کو دلی دوست نہ بناؤ. جب ان پہ اعتماد کرو گے تو پھر جو ہے سب سے پہلے اللہ ہی ناراض ہو جائے گا، اس کے بعد تمہارا دنیاوی اور اخروی نقصان بھی ہوگا. ان دونوں سے بچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کریں، فرما برداری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.